बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैलतुल क़द्र की चौथी शब आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आपने 27 रमज़ान अल मुबारक लैलतुल क़द्र की रात को ये नवाफिल ज़रूर अदा करने हैं। ये 3 नवाफिल नमाजें आपने ज़रूर पढ़नी हैं। ये वो नमाजें हैं जो हदीस पाक से साबित हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नमाज़ों के पढ़ने की फजीलत बयान फरमाई है। जो फ़वाइद इन नमाज़ों के पढ़ने वाले को अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लैलतुल क़द्र की रात ये बहुत ही फजीलत वाली, बहुत ही बाबरकत रात है। इस रात में इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से अफजल है, तो इस रात को हमने ज़रूर इबादत का एहतमाम करना है। लैलतुल क़द्र को अल्लाह तबारक व तआला ने 5 रातों में छुपा कर रखा है और हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरों की ताक रातों में तलाश करो। ताक रातें 21वीं शब है, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब है। इन 5 रातों में कोई एक रात लैलतुल क़द्र हो सकती है। हमने इन 5 रातों में इबादत का खूब एहतमाम करना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जहां आप इस रात में दूसरे नवाफिल का एहतमाम करते हैं, आप ये 3 नवाफिल नमाजें ज़रूर अदा करें। इन नमाज़ों के पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इनमें एक नमाज ऐसी है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये नमाज हमने बिल्कुल मिस नहीं करनी। ये नमाज हमने इंशाअल्लाह ज़रूर अदा करनी है। आप दूसरे नवाफिल भी पढ़ें, लेकिन क्योंकि इस रात में इबादत का माहौल होता है, हमारे अंदर शौक़ और जज्बा होता है, नवाफिल हम कसरत के साथ पढ़ते हैं, तो ये 3 नवाफिल नमाजें हमने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। ये नवाफिल हमने ज़रूर पढ़ने हैं। वो कौन से नवाफिल हैं और इनके पढ़ने का वक्त और तरीका कौन सा है और इनकी नियत कैसे करनी है, कितनी रकात कौन सी नमाजें पढ़नी है, आज मैं आपको इन नवाफिल को अदा करने की मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो नमाज आपने पढ़नी है वो नमाजुल अवाबीन है, यानी मगरिब की नमाज के बाद आपने ये 6 रकात सलातुल अवाबीन ज़रूर पढ़नी है। इनके पढ़ने की फजीलत क्या है और पढ़ने का तरीका क्या है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मगरिब के बाद 6 रकात इस तरह पढ़े कि इनके दरमियान कोई बुरी बात ना करे, यानी कोई गलत बात ना करे, 6 रकात पढ़े, कोई बुरी बात ना करे, तो ये नमाज 12 साल की इबादत के बराबर है। यानी जिसने 6 रकात मगरिब के बाद सलातुल अवाबीन की नियत से अदा की, ये 6 रकात 12 साल की इबादत अदा करने के बराबर हो जाएगा। और आप ये 6 नवाफिल कितने वक्त में पढ़ लेंगे? आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 मिनट लग जाएंगे। 6 रकात आप पढ़ेंगे और 12 साल की इबादत का आपको अल्लाह ताला सवाब अता करेंगे। ये नमाज पढ़नी कैसे है? आपने मगरिब की नमाज अदा की, मगरिब की नमाज के बाद आप 6 रकात सलातुल अवाबीन की नियत करेंगे और 2-2 रकत करके आप पढ़ेंगे। नियत दिल का पुख्ता इरादा है। आप दिल ही दिल में नियत कर लें कि मैं सलातुल अवाबीन अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। आप 2 रकत की नियत करेंगे। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर आप सबसे पहले सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे। इसके बाद फिर ताऊज़ और तस्मिया पढ़ेंगे और सूरत फातिहा की तिलावत करेंगे। फिर इसके बाद कोई सी सूरत पढ़ लें। इसमें कोई ख़ास सूरत नहीं पढ़नी, इसमें कोई ख़ास सूरत नहीं पढ़ी जाती। जो भी आपको सूरतें आती हैं उनमें से कोई एक सूरत आप तिलावत कर लें। इसके बाद रकू की तस्बीह, रकू से खड़े होकर समीअल्लाहु लिमन हमीदा। फिर दूसरी रकत में भी इसी तरह से आपने अमल करना है और सलाम फेर देना है। ये अब आपकी 2 रकतें मुकम्मल हो चुकी हैं। फिर इसके बाद आपने दोबारा से 2 रकतें इसी तरह से पढ़नी हैं। ये वो नमाज है जिसके पढ़ने से 12 साल की इबादत का अजर सवाब मिलता है। हदीस पाक से साबित है और ये तो रमज़ान में नवाफिल का अजर सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए, लैलतुल क़द्र की रात और रमज़ान का महीना, जुमेरात की रात, और ये इबादत का शर्फ जिसको मिल जाए तो उसको कितना सवाब मिलेगा, आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। इसके बाद आपने जो दूसरे नवाफिल अदा करने हैं, दूसरी नमाज इशा की नमाज। इशा की नमाज जो है इसमें मर्द हजरात की जमात के साथ होती है, औरतें तो घर ही में अदा करेंगी। इशा की नमाज, फजर की नमाज ये मर्दों की जमात के साथ होती है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया इसने आधी रात क़याम किया, और जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो गोया इसने पूरी रात क़याम किया। यानी इशा जिसने पढ़ ली जमात के साथ और फजर की नमाज जिसने जमात के साथ पढ़ ली,
اسے پوری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے، اور فجر بھی۔ اب جو دوسری نفل نماز ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، جو عشاء کی نماز ادا کر چکے ہوں، تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ تراویح ادا کریں۔ تراویح ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ نفل ضرور پڑھنے ہیں، یہ نفل نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کی سب سے پہلے فضیلت سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ کو ارشاد فرما رہے ہیں، چچا جان، میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص چیز عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ سکھاؤں جو اگر آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے، غلطی سے جان بوجھ کر چھوٹے بڑے چھپے ہوئے اور ظاہری سب کے سب گناہ معاف کر دیں گے؟ یعنی میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں جو آپ کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گے، جو آپ کے تمام گناہوں کو معاف کروا دیں گے۔ اللہ رب العالمین تمام کے تمام آپ کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نوافل بیان کیے۔ وہ نماز صلاۃ التسبیح ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو، اللہ تمہارے گناہ پچھلے معاف کر دے گا، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے ہوں۔ اسی طرح رضاکارانہ طور پہ لا علمی میں کیے گئے، جان بوجھ کر کیے گئے یا چھپ کر کیے گئے، جانے انجانے میں ہو گئے، اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ 4 رکعات صلاۃ التسبیح کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے۔ اس میں ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے جو 300 مرتبہ 4 رکعات میں مکمل کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کیسے ہے کہ آپ نے صلاۃ التسبیح کی نماز کی نیت کرنی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنی سی نیت کر لیں۔ ارادہ دل کا یہی اصلی نیت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تعوذ تسمیہ پڑھ لینا ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سی سورت ملا لینی ہے۔ جب سورت مکمل ہو جائے تو رکوع میں نہیں جانا، اب پھر دوبارہ سے 10 مرتبہ قیام کی حالت میں یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں سب سے پہلے تسبیح سبحان ربی العظیم، پھر اس کے بعد رکوع کی حالت میں ہی 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سب سے پہلے ربنا ولک الحمد پڑھیں گے، اور پھر یہی تسبیح آپ نے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پڑھنی ہے۔ پھر دونوں سجدوں میں جا کر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ سجدے کی تسبیح کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان یعنی ایک سجدہ کیا اٹھ کر بیٹھے، تو اب دوبارہ سجدے سے یہ تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی یوں آپ نے ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ 15 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے، 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد، 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں، 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر، اور 10 مرتبہ سجدے میں، اور 10 مرتبہ سجدے سے اٹھنے کے بعد، 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں۔ یوں 4 رکعات آپ پڑھیں گے، 300 تسبیحات آپ کی مکمل ہو جائیں گی، یعنی 300 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ صلاۃ التسبیح آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تیسری نماز جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین اس وقت اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے؟ تو حدیث پاک میں سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اسے قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہو میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی بیماریوں سے شفا چاہتا ہے؟ جو بھی آپ کی دعا ہے آپ اس وقت ضرور دعا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور یہ نماز ہے تہجد کی نماز۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد یعنی 5 فرضوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تہجد گزار بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔
یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں آپ اپنے بستر کو چھوڑ کر تہجد کا اہتمام کریں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ 3 نفلی نمازیں ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھی مردوں کی جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ تعالی آپ کو لیلۃ القدر کی برکات ضرور حاصل کریں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کی برکات ضرور دیں گے۔ باقی جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں آپ 2 رکعت کے پڑھیں، 4 رکعت کر کے پڑھیں۔ اس رات کو اپنی عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، لیکن یہ میں آپ کو ایک یاد دہانی کرا دوں کہ اس رات میں جو کہ نوافل کی کثرت کی جاتی ہے آپ یہ نوافل ضرور پڑھنے ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، اور ان کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ اس رات کو خوب عبادت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ترتیب آ جائے اور وہ بھی اس رات میں عبادت کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کریں۔ اللہ کی بخشش سے کبھی مایوس نہ ہوں اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائیں۔ انسان کو ہمیشہ اللہ سے مدد اور رہنمائی طلب کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے اپنی توبہ قبول کرنے اور اپنے لیے رحمت اور خوشنودی کی دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اگر ہو سکے تو اس بابرکت رات میں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کی، میری اور ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور تا حیات اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے مقدر میں فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔